السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے ابتدا کریں گے۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، لا تفسدوا، نہ فساد پھیلاؤ۔ یہ فساد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، فساد بھی، فسادی، فسادات، فاسد، فاسد ہو جانا، مفسد، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں۔ لفظ قالو جو ہے یہ ماضی ہے، انہوں نے کہا، اس کا معنی بنتا ہے۔ تو جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم چونکہ با محاورہ کو مد نظر رکھ کر یہاں لفظی ترجمہ بتاتے ہیں تاکہ سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھا جائے۔ قالو، وہ کہتے ہیں۔ یہ قالو کا لفظ جو ہے قول، قائل، مقولہ، اقوال، جیسے اقوال زریں، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ انما، صرف، انما کا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سوائے اس کے نہیں، یعنی دوسرا معنی اس کا صرف ہم نے کیا ہے تو یہی مراد ہے، اس سے سوائے اس کے نہیں، یعنی بس یہی بات ہے۔ نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اصلاح کے بھی کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، صلح اور مصلح، اصلاحات، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں بامورہ کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ فساد اور اصلاح یہ دو متضاد اور مخالف چیزیں ہیں۔ اعتدال والی زندگی کو اصلاح کہتے ہیں اور بے اعتدالی والی زندگی کو فساد کہتے ہیں، اور بے اعتدالی کو آپ دو رخا پن بھی بے اعتدالی ہی کہلائے گی، جیسا کہ ان لوگوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو زمین پر فساد کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی پوری کائنات کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا جو پورا نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر اصلاح ہو، فساد نہ ہو، یا اصلاح غالب ہو، فساد مغلوب ہو جائے، تو اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر زمین پر فساد کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور منافق لوگ یہی کچھ کرتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات ذکر کر دی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، کس طرح فساد مچا رہے ہیں؟
قرآن کریم کو نہیں مان رہے دل سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے نہیں مان رہے ہیں، تو یہ فساد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں۔ گویا فسادی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اصلاح والے کہہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ ہمیں ہر دور میں نظر آتے ہیں اور آ سکتے ہیں کہ جو فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ نہ کریں، اس سے تو نقصان ہو رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، تو وہ اپنے فساد کو بھی اصلاحی کہتے ہیں۔ جیسے گزشتہ دنوں میں یہ بات انسانی حقوق کے حوالے سے ذکر کی گئی تھی کہ آج کل دنیا کے اندر اہل کفر نے بہت ساری اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر کام کر رہی ہیں، لیکن جب ان کا دل چاہتا ہے بم برسا کر کتنی انسانی جانوں کو ختم کر ڈالتے ہیں، لیکن ان کے اس عمل کو بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عمل غلط ہے، اس سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، تو بڑے دعوے سے ان کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم ایسا اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، ان سے ہمیں خطرہ ہے، ان سے فلاں کو خطرہ ہے، ان سے فلاں کو خطرہ ہے۔ اپنے خود ساختہ خطرے اور خود ساختہ اس کے علاج یہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہی بات یہاں کی گئی ہے کہ اگر ہم خطرہ اور غلطی اس کو قرار دیں جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ اور غلطی قرار دیں، اور اسی بات کو اصلاح قرار دیں جس کو وہ اصلاح قرار دیتے ہیں، تو پھر تو یہ بات درست ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے خود ساختہ غلطیاں اور خطرے بنا لیے اور ان کی اصلاح کے طریقے بھی خود ہی بنا لیے، تو یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسے آج دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے سوچی ہوئی اصلاح کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کی جانیں لے لیتا ہے، اور پھر بھی بڑے دھڑلے سے یہ کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، تو یہ بات کسی صورت بھی مانی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں مزید ان کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا الا، سن رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے ہیں، وہی مفسد ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، نہیں سمجھتے، احساس نہیں کرتے۔ چنانچہ یوں خبردار کیا، الا، یاد رکھو، کان کھول کے بات سن لو، غور کرو اس بات کی طرف، انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، جن کا تذکرہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، کہ جو اپنی زبانوں سے کچھ کہتے ہیں اور ان کا عمل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ان کے دل میں کوئی اور بیماری ہوتی ہے۔ فرمایا ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بھلے یہ منافقین، یہ دو رخے، یہ دھوکے باز اپنی جھوٹی زبانوں سے اپنے آپ کو اصلاح کنندہ بھی کہتے رہیں، تب بھی ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کچھ ان کا عمل ظاہر کر رہا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، کیونکہ جس کے دل میں کفر کی بیماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے عاری ہے، تو وہ اصلاح کنندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی فساد کی صورتیں نظر آتی ہیں تو یاد رکھیے گا، یقیناً اور بے شک اس کے پیچھے منافقت کا اصول ہی کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں آیات سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر خدشہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے بھی دنیا میں
فساد پھیل سکتا ہے۔ یقیناً یہاں پر بات ان منافقین کی ہو رہی ہے جن کے بارے میں قرآن نے آگاہ فرما دیا ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، لیکن یہ چونکہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اور ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں اور اطاعت نہیں کر رہے، تو جیسے ہم نے قسم ذکر کی تھی منافقت کی، تو کم از کم عملی طور پر تو ہم اس کیٹیگری میں کسی نہ کسی درجے میں داخل ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے فساد پھیلتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے وہاں پر۔ یعنی عبادات میں تو اطاعت ہے، معاملات میں اطاعت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرتا ہے کہ ان کے اندر تو منافقت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے معاملات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں، تاکہ ہم دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ نہ بنے بلکہ اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ المبین۔